کہ نریندر مودی صاحب پاکستان آئیں گے، 10 دن پاکستان میں رہیں گے، بلوچستان میں ایک ان کی سیکرٹ ایک پلیس ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، وہاں پہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد نام دین جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور یہ کہیں گے کہ بس یہ کافی ہو گیا اور ہے۔ آج سر ہم آپ سے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیں گے کہ پاکستان ہو یا بھارت، کوئی بھی گورنمنٹ شروع سے آپ دیکھ لیجیے، چاہے مشرف صاحب کی ہو، واجپئی صاحب کی ہو، یا عمران خان ہو لاسٹ جو ہماری ابھی گئی ہے، اور مودی جی، کبھی بھی کشمیر کے ایشو پہ کیوں پیس ٹاک نہیں ہو سکا یا کوئی حل کیوں نہیں نکلتا؟ دیکھیے، جو جو میجر ڈسکشنز ہوئے تھے وہ سملا ایکارڈز میں ہی ریلیز ہوئے تھے، اور سملا ایکارڈز کے جو رولز تھے کہ ایٹ لیسٹ جو انڈیا کا ویژن ہے کہ اٹ واز کہ یہ مسئلہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے، یعنی یہ دو ملک آپس میں بیٹھ کے اس کو طے کریں گے کہ کیا ہو۔ لیکن اس کے بعد سے پاکستان نے اس کو مسلسل انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے، نمبر 1، نمبر 2، اور یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم، یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ سو فار انڈیا، ٹائم از آن انڈیا سائڈ، جنریشنز بدل رہے ہیں، لوگوں کے ویوز بدل رہے ہیں، انڈیا از گیٹنگ ریچ، اور یہ ازمپشن ہے کہ اگر کشمیر پراسپرس ہو گیا، انڈیا کی ازمپشن ہے کہ جیسا جیسا انڈیا پراسپرس ہوتے جائے گا، جیسا جیسا ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کشمیر کو بھی پراسپرس کرے گی، کشمیریز ول وانٹ ٹو اسٹے مور وتھ انڈیا دین گو۔ تو یہ انڈیا ٹائم از آن انڈیا سائڈ، سو انڈیا ڈز ناٹ وانٹ ٹو ہیو اینی انٹرنیشنل کانفرنس یا کوئی ایسی چیز ہو جس پہ ڈیسیشن مجبور ہو۔ اور انڈیا کو اب کون مجبور کرے گا؟ مطلب جنگ تو ٹرائی کر لی پاکستان نے، اور کچھ طریقہ نہیں ہے۔ تو اٹ از آن انڈیا سائڈ۔ دا اونلی تھنگ، انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بارڈر پہ ٹیررزم مسلسل ہوتے رہتے، میں دیکھ رہا تھا اس کا ڈیٹا تقریباً 300 to 90 کے اوپر ایوریج کر رہی ہے پاکستان، ہر کراس بارڈر اٹیکس ہر سال، اور 30 سے لے کے 50 تک انڈین فوجی مارے جاتے ہیں، اور سویلینز بھی 25-30 مارے جاتے ہیں ہر سال۔ سو اٹ از اے سورس آف پرابلم، اور اٹس آلسو اے کاسٹ نا، انڈیا کے لیے اتنی بڑی فوج وہاں پہ مینٹین کریں کانسٹنٹلی، یہ چلتے رہے۔ میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر، اس سے پہلے کہ میں اس پہ ٹاپک پہ ہوں، میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جس پہ جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم ان کو نریندر مودی صاحب کے ساتھ ہمارے بیک ڈور چینل جو ہے نا وہ بڑے کامیاب ہو گئے تھے، اور ان جنرل فیض کی جو ان کے اجیت یہ ڈوول صاحب جو ہیں، ان کے NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں اس کے نریندر مودی صاحب کے، ان کی ملاقاتیں دبئی وغیرہ میں ہوئی تھیں، اور بہت بڑے بریک تھرو ہونے تھے۔ اور بریک تھرو کیا تھا کہ نریندر مودی صاحب پاکستان آئیں گے، 10 دن پاکستان میں رہیں گے، بلوچستان میں ایک ان کی سیکرٹ ایک پلیس ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، وہاں پہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد نام دین جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بس یہ کافی ہو گیا ہے، تو وی ہیو فاٹ انف، تو ہم اب اپنی دشمنی ختم کر رہے ہیں، ہم نئی دوستی شروع کریں گے، بارڈرز اوپن کریں گے، ہم ٹریڈ اوپن کریں گے، ریلیشن شپ ٹھیک کریں گے، اور سب سے بڑا جو کاز آف اریٹیشن ہے پاکستان اور انڈیا میں کنفلکٹ ہے وہ کشمیر ہے، تو کشمیر کو ہم 20 سال کے لیے ہم اس کو فریز کر دیں گے، اس مسئلے کو ہم جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ رہنے دیں، ہوتے رہ گیا۔ لیکن عمران خان صاحب ہیں آخر پہ، ان کو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جو جی خیال کرنا جی، اگر آپ نے کشمیر پہ بات کی اور یہ معاملہ آپ نے مودی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو تو پوری قوم پیچھے پڑ جائے گی، پاکستانی سیاستدان میڈیا پڑ جائے گا کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا اور ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسری دفعہ انہوں نے آنا تھا، نہیں بیچارے اپریل میں آنا تھا، انہوں نے جو گزرا ہے 2022 گزرنا ہے، سو وہ موقع ضائع کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ آئے تھے یہاں پہ، میں اس میں واجپئی صاحب آئے تھے، اس میں میرا خیال ہے جنوری فروری میں آئے تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، 99 میں وہ لاہور میں آئے، مینار پاکستان پہ آئے، دوستی بس وہ سروس کے ذریعے ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں مینار پاکستان پہ جا کے، تو کشمیر بھی اچھا خاصا پہلی دفعہ اتنا بڑا میرا خیال ہے اس ڈکلریشن جاری کیا گیا کہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ جناب مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب جا کے کارگل پہ چڑھائی کر دی، اور پھر وہ جو کچھ وہ جنگ ہوتے رہ گئے، ہوتے کہ ہوئی، اس میں ہماری بہت ساری شہادتیں بھی ہوئیں، سارا کچھ، سو وہ موقع بھی ضائع گیا۔ سو یہ میں آپ کو ریسنٹ ہسٹری کے بتا رہا ہوں، پچھلے 20 سالوں کے 3 بڑے موقع تھے جس پہ دونوں اقوام جو ہے نا وہ ان کو وہ کر سکتی تھیں، اس فائدہ اٹھا سکتی تھیں۔ اب وہ جو تھا واجپئی، اس میں انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے تھوڑی سی، ہے جو واجپئی صاحب والا تو وہ تھا، ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ شاید انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کو، کشمیر کو حل کرنے میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ شاید بڑی رکاوٹ ہے، وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ویسے کشمیر کا مسئلہ حل ہو، انڈین جو چاہتے ہیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو ہماری جو
اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مطلب سیاستدان بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے انٹلیکچوئل لیفٹ ونگ دنیا بھر کے بھی وہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے نا شاید وہ کشمیر کے مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے، کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو تو اتنے بڑے آپ کو بلینز آف روپیز کے بجٹ ملتے ہیں، ان اکاؤنٹڈ آپ کو فنڈز ملتے ہیں، آپ کو بہت ساری فیسلٹیز ہیں، کلاؤڈ ہے، پاور ہے، اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے نا وہ انڈیا کے خلاف ایک آپ کا ایک بہت بڑا ایک ڈیفینس ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے اپنا بجٹ بھی دیتے ہیں، غربت ہے، پاورٹی جو بھی ہے، لیکن آپ ڈیفینس پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو، کوئی نہ کوئی ہم اس میں نکالتے رہیں گے، اس لیے کراس بارڈر ٹیررزم یہ وہ سارے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ٹھیک تھی یہ بات، جب جنرل مشرف نے کارگل پہ جا کر انہوں نے لانچ کیا، جو میرا خیال ہے انوائز تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اتنے ریلیشن شپ ٹھیک ہو رہے تھے واجپئی صاحب کے آنے سے، بڑا اچھا موقع تھا پاکستان نے ضائع کہ ہماری فالٹ ہے، ہمارا قصور ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے ملٹری کے سینئر جنرل جو تھے انہوں نے بات کی تھی کہ اس سے زیادہ احمقانہ پلان ہی نہیں ہو سکتا تھا جو کارگل پہ چڑھا دیا گیا، تو ہمارے فوجی شہید کرائے گئے، نہ ان کو ایئر فورس کی ان کو سپورٹ تھی، نہ میزائل کی تھی، ہم نے تو اونرشپ ہی نہیں دی، ہم نے کہا جی یہ تو کوئی مجاہدین ہے، ہم نے تو مانے نہیں تھا کہ ہمارے سپاہی ہیں جنہوں نے جانے دی اس ملک کے لیے، یہ جنرل مشرف صاحب کا پلان تھا۔ انہوں نے وہاں سے ایریل فورس بھی انڈیا نے یوز کی، بوفرس گنے پہ یوز کریں، سارے کا سارا انہوں نے اڑا کر رکھ دیا، اور اس پہ تو میرا خیال ہے جنرل مشرف کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اتنا ایل پلانڈ کیا اور غلط، آپ کی نیوی کو پتہ نہیں تھا، ایئر فورس کو پتہ نہیں تھا، ہمارے آپ نے وہاں پہ سینکڑوں نوجوان جو ہے نا وہ شہید کروا دیے بغیر کسی اس ایریل فورس کے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انڈین نے اپنی ایئر فورس یوز کی، بوفرس گنے یوز کی، اور انہوں نے اڑا کر رکھ دیا سب کو، ہم تو مان ہی نہیں رہے تھے، ہمارے لوگ تھے۔ دوسری بڑی جو میں نے کہا وہ اس میں مین چیز جو تھی، اگین ہم وہی کہ فوج شاید نہیں چاہتی ہوگی، وہ جنرل باجوہ نے بڑی سیریس ایفرٹ کی جو اب تک چیزیں سامنے۔ مجھے یاد ہے جنرل باجوہ صاحب کی ان سے صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے ان کا ایک کامنٹ یاد ہے، میری ایک ہی ملاقات ہے ان سے، تو ان کا کامنٹ یاد ہے، انہوں نے کہا جناب کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ جو ہے نا میں بہت ٹھیک کر رہا ہوں اپنی ٹرم میں، اور ان کا کہنا تھا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ میں اپنے 15 کور کمانڈرز جو ہیں ان کو ایک ایک کو بیٹھ کے اس بات پہ کہل کروں کہ اب ہمیں انڈیا کو اینمی نمبر 1 کی بجائے اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنا ہے۔ یہ خود میں نے ان کے کانوں سے اپنے کانوں سے ان کی بات سنی ہوئی ہے۔ سو ہی واز ورکنگ آن ہز آرمی اینڈ جنرلز کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنی پرانی پالیسی ترک کرنی چاہیے، دوستی اور تعلقات شروع کرنے چاہیے۔ یہی وجہ تھی انہوں نے کسی سٹیج پہ شاید آرمی کو اپنا کانفیڈنس میں لے کر انہوں نے ان کو جنرل فیض جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس لیول پہ مذاکرات اجیت دوول صاحب کے ساتھ شروع ہوئے، اور پھر دبئی میں یہ ساری چیزیں طے کر لی گئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ طے ہو گئے انڈینز بھی راضی ہو گئے، یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا بریک تھرو تھا اب تک جتنے بھی بریک تھرو تھے۔ تو اس وقت یہ ساری چیزیں جب طے ہو گئی تو انہوں نے صحافیوں کو بلایا، اس میں خیر میٹنگ میں نہیں تھا، کچھ اور جرنلسٹ گئے تھے جو ہمارے ٹاپ کے ہیں، وہ ان سے پھر بات چیت، اسی وقت انہوں نے صحافیوں کو بلا کے ساری چیزیں بتائیں، اعتماد میں لیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ ہماری انڈیا کے ساتھ بہت ساری ہمارا بریک تھرو ہو چکا ہے، ہم پاکستانی میڈیا کی سپورٹ چاہتے ہیں، ہماری فوج چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ پاکستانی ہم اس کو زیادہ لنگران نہیں کر سکتے، بہت لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی۔ سو اٹ واز اے بگ ایڈمیشن آن دا پارٹ آف آرمی قیادت کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ہیں، جو باقی بھی ہے، کہ فوج اس مسئلے کی راہ میں رکاوٹ تھی، لیکن فوج کو احساس ہوا کہ نہیں انف، اب ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ ہم اگر آگے انیشیٹو لیں گے، انڈیا بھی سیریس لے گا، اور ہماری سیاسی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اعتماد آئے گا، اور اگر ہمارے ساتھ میڈیا کھڑا ہو تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑا ایشو تھا یہ سارا۔ سو میڈیا کو انہوں نے پوری ڈیٹیلز بتائیں اور ان سے ان کی مدد مانگی، دیٹ واز یونیک۔ ادروائز ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی پولیٹیکل کوئی لیڈرشپ یہ کوشش کرتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کریں، بینظیر بھٹو نے کی تھی، انہوں نے راجیو گاندھی کو بلایا یہاں پہ 89 میں، تو ان کو سیکورٹی رسک قرار دے دیا گیا۔ نواز شریف صاحب نے واجپئی صاحب کو، اور ان کو سیک کر دیا جنرل بیگ، اور آپ کو یاد ہوگا عیسیٰ خان نے ان کو سیک کر دیا تھا، بی چلی گئی تھی۔ پھر اس کے نواز شریف صاحب نے کوشش کی واجپئی صاحب کے ساتھ، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو اگین وہ سیک ہوئے، ان کو جنرل مشرف نے گرفتار کر لیا تھا کہ کوئی اس حق میں نہیں تھا انڈیا سے ریلیشن شپ ان کے ٹھیک ہو۔ پھر نریندر مودی صاحب پاکستان آئے تھے، جب وہاں پہ اس میں جاتی عمرہ میں آئے تھے افغانستان واپسی پہ، اس وقت بھی بہت سارا کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی تھی جنکیانی تھے میرا خیال ہے، وہ بھی خوش نہیں ہوئے تھے بعض دفعہ۔ سو ہمارے سیاستدانوں نے اپنا کو سپر ایک الٹرا نیشنلسٹ ثابت کرنے کے لیے، محب الوطن ثابت کرنے کے لیے، یا اسٹیبلشمنٹ کا اپنے آپ کو بتانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کے کاز انڈیا کے ساتھ بہتر لڑ سکتے ہیں، رادر دین آپ اس کو نہ ہائر کریں، میری سروسز ہائر کریں۔ سو ان تینوں مطلب ٹاپ لیڈرشپ نے ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگائے کہ جو مودی کا یار ہے غدار ہے، جو انڈیا سے دوستی کے تعلقات کی بات کرے گا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے پہلی دفعہ ایک چیف نے میڈیا کو بیٹھ کر ساری باتیں کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے چاہیے، اور آپ ہماری سپورٹ کریں۔ ہمارا اتنا سارا مطلب بریک تھرو ہو چکا ہے کہ مودی صاحب 10 دن پاکستان میں رہیں گے،
सब कुछ हो रहा है, क्योंकि फ़ौज ये समझती है कि आप मज़ीद, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि जो इकॉनमी की हालत है, डॉलर आपका 250 रुपये के पहुँच चुका है, दुनिया को कर्ज देने को तैयार नहीं, कहाँ से बजट लाएंगे, तनख्वाहें लाएंगे। सो एक ही ऑप्शन था कि इस खित्ते में टेंशन ख़त्म की जाए, और पाकिस्तान को लैंड रूट जो है यूज़ करना चाहते हैं इंडिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के लिए। हमें बहुत सारी ट्रेड चाहिए, वहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए जो हम दुबई, हांगकांग के रास्ते मंगवाते हैं जो महंगा पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा ख्याल है हम उनके साथ कर सकते थे। सो वो आर्मी ने अपने दबाव फील करते हुए इकॉनमी का इनिशिएटिव, उनका ये ख्याल था कि अब हम इमरान खान साहब, पहले मीडिया को ऑन बोर्ड ले, फिर इमरान खान साहब जो है ना उनको ऑन बोर्ड लेके उनके ज़रिए हम ये चेंजेस करवाएंगे। तो इमरान खान साहब बदकिस्मती हमारी कि शाह कुरैशी साहब टक्कर गए उनको, मुल्तानी पीर हैं हमारे माशाल्लाह। मुल्तानी पीर ने कहा जनाब कि अगर आपने काम किया तो फिर आप ये नारा लग जाएगा कि जनाब के जो यार है, गद्दार है, कश्मीर आपने भेज दिया, आप या वोट बचा लें, सियासत बचा लें, तो या फिर आप कश्मीर का मसला या इंडिया के साथ तल्लुकात जो है ना वो ठीक कर लें। हालांकि कुछ होती है, बड़े लीडर को बाज़ और बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपने मुल्क के लिए, काज के लिए, कि पहली दफ़ा फौजी इस्टेब्लिशमेंट तैयार हुई थी कि हम ये मसला सेटल करने को तैयार हैं। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मसला ज़्यादा हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, कश्मीर जो है वही उसी राह में रुकावटें पैदा करती रही है, सोल्यूशन भी ढूंढती रही है, वो चीज़ें भी करती रही है, और अब उन्हें एहसास हुआ कि हमें करना चाहिए। तो उसी वक्त हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भाग गई है, नहीं हम तो नहीं करते, हमें तो वोट चाहिए, हमने तो लोगों पर रूल कर, कि हम इस तरह के इश्यूज़ नहीं हल करते। मतलब कितनी गुर्बत में जा रहे हैं, कितने हमारे इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, भीखे मांग रहे हैं, हमें वो टांट कर रहे हैं। मोदी साहब का मैं ऑडियो वीडियो देख रहा था कि उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि कशकोल पकड़ें, टोकरा या कटोरा पकड़ें और जाके पूरी दुनिया से भीख मांगें। हमें वो चीज़ें कबूल हैं, लेकिन हम बैठ के इस मसले को हल करने को तैयार, जैसे कश्मीरी हमारे भाइयों को रिलीफ आर्मी के, इमरान खान साहब को ये काम करना चाहिए, तो इमरान खान साहब कर सकते थे। वो पॉपुलर लीडर थे, लोग उनकी बात सुनते थे, उनको सिंसियर समझते थे कि मुल्क के साथ सिंसियर हैं, और वो जो फैसले करेंगे शायद वो ठीक फैसले करेंगे। उन्हें ये अगर ये मुश्किल फैसला भी था, टफ फैसला भी था, पॉलिटिकली तौर पर अगर चलो नुकसान भी होता, उन पे जो भी मतलब बैशिंग आती, उनको ये हिट लेनी चाहिए थी, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द रीजन एंड द होल एक इसका, क्योंकि इसको हम डील किए बगैर, इंडिया के साथ कश्मीर को डील किए बगैर हम नहीं अपने पाँव पे खड़े हो सकते।